پاکستان میں آمریت کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ آپ ایوب کی آمریت سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، یحییٰ کی آمریت تک آئیے، آپ جنرل ضیاء الحق کے آمریت تک آئیے، آپ جنرل مشرف کی آمریت تک آئیے۔ اگر پاکستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور اس کی کارکنوں نے کیا ہے۔ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑی ہے تو میری قیادت اور میرے کارکن نے لڑی ہے۔ اگر پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑی ہے تو میرے قائد اور میرے کارکنوں نے لڑی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ اگر استحکام پاکستان کی ضمانت بھی جمعیت علماء اسلام ہے، اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کی ضمانت بھی جمعیت علماء اسلام ہے، اگر آئین کی بالادستی کی ضمانت بھی جمعیت علماء اسلام ہے، اگر اسلام کے تحفظ کی پاکستان میں ضمانت بھی جمعیت علماء اسلام ہے، اگر دنیا کی تحریکات کے دشت پناہی کے لیے پاکستان میں تمہارا آواز بھی جمعیت علماء اسلام ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکتی ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کو جمہوریت کے ایوانوں سے باہر رکھتی ہے، اقتدار کے ایوانوں سے باہر رکھتی ہے؟ میں اس قوت کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس قوت کو بتانا چاہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کو توسا کے اس میدان سے پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ جتنا مرضی جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکیں گے، آپ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن کھڑے ہو کر میدان میں جمہوریت کی بھی حفاظت کرے گا، آئین کی بھی حفاظت کرے گا، اسلام کی بھی حفاظت کرے گا، ختم نبوت کے قانون کی بھی حفاظت کرے گا، توحید رسالت کے قانون کی بھی حفاظت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ عجیب تماشے بنائے ہوئے ہیں، تمہیں پارلیمنٹ نہیں چاہیے، تمہیں اپنی کٹ پتلی ربڑ سٹیمپ چاہیے، تمہیں حکمران نہیں چاہیے، تمہیں غلام چاہیے، تمہیں اسلام کے محافظ نہیں چاہیے، تمہیں اسلام کے سوداگر چاہیے۔ لیکن میں آج توسا کی سرزمین سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ اسلام کے سوداگر ڈھونڈیے، آپ پاکستان کے اقتدار کی غلام گردشوں میں